یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخ میں، ہوں شہبازہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ پاکستان نے بھارت کی مبینہ دہشت گردی کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اپنا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ بابر افتخار صاحب جو ہیں ISPR کے ڈائریکٹر جنرل، انہوں نے انٹرویو دیا ایک TV چینل کو اور بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے، اور اس دہشت گردی کے بارے میں جو ہے عالمی برادری کو اندازہ ہو گیا کہ بھارت کس طرح سے مینپولیٹ کر رہا ہے چیزیں۔ ہم جاننا چاہیں گے امتیاز صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آج 5th جنریشن وارفیئر پر بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ CPEC کے خلاف جو پاکستان پہ دباؤ ہے اس کے حوالے سے صورتحال کیا ہے۔ امتیاز صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ ڈوسیئر جو ہے یہ پاکستان ایک آدھ بار پہلے بھی پیش کر چکا ہے، لیکن اس ڈوسیئر پہ کافی کام کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ شواہد دیے گئے ہیں کہ کس طرح آرمی پبلک اسکول میں جو میسیکر ہوا بچوں کا، اس میں کس طرح را کا اور انڈین سیکیورٹی ایجنسیز کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح کچھ بلوچستان کے جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے بیک اپ کیا ہے فائنینسز کے لیے اور ٹریننگ کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان میں کافی ایک کھلا بازار ہے، اور کس طرح انہوں نے ہمارے ہی جو کل کی جو اسٹریٹجک ایسٹس تھی طالبان، تحریک طالبان پاکستان، انہیں کو آپٹ کیا اور بطور مرسنریز کے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لگتا یہ ہے کہ اب پراکسی وار جو صرف پہلے پاکستان کو الزام لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، وہ تو پاکستان نے بند کر دیا، کیونکہ کشمیریوں کی اپنی جدوجہد میں کافی آگے بڑھ گئی اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا تھا، تو وہ اب پراکسی وار بڑھ گئی ہے۔ صحیح۔ اور ہندوستان، اسے ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے جو اسٹریٹجی ایکسپرٹس ہیں اسے وہ کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وارفیئر اور یہ ہائبرڈ وارفیئر، جو میڈیا سے ہوتی ہے، جو اکنامک فرنٹ پہ ہوتی ہے، جو ملٹری فرنٹ پہ ہوتی ہے، میدانوں کی بجائے جو ہے وہ مختلف فرنٹس پہ لے جاتی ہے۔ جی، اس پر میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا جو آرمی کے جنرل میں اس کے بارے میں، جو ہائبرڈ وارفیئر کے بارے میں چھپا تھا۔ میری تو خواہش تھی کہ یہ اس میں چھپتا آرمی کے جرنل میں، لیکن وہ چھپا نہیں، لیکن وہ نیوز میں چھپا۔ تو ابھی جو فوکس ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ ایک تو ہندوستان جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے، اچھا ٹھیک، دوسرا ہے CPEC پہ حملہ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے بالکل، ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جی ایئر مارشل صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ امتیاز صاحب۔ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے عرصے کے بعد، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR بابر افتخار صاحب نے ایک تفصیلی انٹرویو دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان ایک تفصیلی ڈوسیئر بھارت کی پاکستان میں مبینہ دہشت گردی کے حوالے سے دے چکا ہے، جس میں 3-4 باتیں خاص طور پہ قابل نوٹ کرنے کے قابل تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو آرمی پبلک اسکول میں جو وحشت ناک میسیکر ہوا بچوں کا، اس میں اس کے جو پلانرز تھے اور اس میں بھارتی ایجنسی کے لوگ، را کے لوگ شامل تھے، ان کے رابطوں کی تفصیل سامنے لائی گئی ہے۔ اسی طرح تحریک طالبان TTP کے ساتھ ان کے کنیکشن جو ہیں را کے اور بھارتی انٹیلیجنس کے سامنے لائے گئے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے کچھ لوگوں کے جو مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے، جس میں چینی قونصلیٹ پہ حملہ کے وہ لوگ بھی شامل تھے، یا جنہوں نے بعد میں لاہور کراچی کے اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کیا، ان کا ذکر تھا، اور کچھ اور شہادتیں دی گئی۔ یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان نے اتنا تفصیلی ڈوسیئر دیا۔ چودھری صاحب، کیا واقعی جیسے کہ DG ISPR نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی نوٹس لیا گیا ہے اس کا، اور حکومتوں نے اس پر کافی سنجیدگی سے غور کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ پاکستان کے اس ڈوسیئر کا عالمی اوپینین پہ اثر کیا ہوگا اور حکومتوں پہ کیا اثر ہوگا؟ جی دیکھیے، بھارت کا جو پاکستان کے خلاف جس قسم کا ایک اس نے جنگ شروع کی ہوئی تھی، جس کو آپ 4th جنریشن وار کہہ سکتے ہیں، 5th جنریشن کہہ سکتے ہیں، یہ جو کس قسم کی جنگ ہے بڑے عرصے سے پاکستان کے مغربی سرحدوں پہ جاری تھی، بلوچستان میں بھی، اور پھر یہ پوری جو افغانستان میں جنگ ہوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے وہاں پر بے شمار ایسے اپنے پوسٹ سمجھ لیجئے یا اپنے ایسے سینٹرز بنا لیے تھے، جو کہ کہنے کو تو اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ تھا، لیکن بہرحال وہ
باقی کام بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، جس میں پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ کو لانچ کرنا، پاکستان کے خلاف فورسز کے، پاکستان کے عوام کے خلاف آپریشنز کرنا۔ تو بہر صورت یہ ایک تاریخ ہے جو پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے افغانستان سے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان اس کے بارے میں بے انتہا شکایات بھی کرتا رہا۔ لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ کلبھوشن یادو کے پکڑے جانے کے بعد یہ دوسرا ایک بڑا ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں پر پاکستان کے ہاتھ نام، ایونٹس، تاریخیں، پیسے کی مقدار، کب کس وقت، اور ٹیلی فونز پہ گفتگو اور ریکارڈنگز، یہ سب کی سب پاکستان کے قابو میں آئی۔ جو پاکستان کہہ رہا تھا اس کا ثبوت اب پاکستان کے ہاتھ میں، ایویڈنس پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا، جس کا یہ ڈوسیئر، جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پہ یہ ڈوسیئر بنایا گیا۔ یہ جو ڈوسیئر ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس کو میڈیا پہ اس کو دکھایا، اس کے بعد پھر یو این او کو بھجوایا، پھر باقی جو ممالک جو کہ خاص طور پہ P5 ہیں ان کے پاس، ان کے سے شیئر کیا اس کی ساری جو اس کی تفصیلات تھیں، اور میرا خیال ہے کہ فارملی بھی ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ شیئر کیا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو اب تک پاکستان کو ملائن کر رہا تھا اس قسم کے الزامات کے ساتھ، اب ان کو انہی ملکوں کے لیے، انہی بڑے ممالک کے لیے، انہی بڑی سوسائٹیز میں بھارت کا ایک اور چہرہ جو کہ ایک منفی چہرہ ہے وہ اسی طریقے سے سامنے آ گیا۔ اب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھارت کے خلاف وہ کیا عمل کریں گے، لیکن ان کو اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انکریزنگ قسم کا مینشن ہے میڈیا میں، فورن میڈیا میں، یورپین اور ویسٹرن میڈیا میں، ان کی پارلیمنٹس میں، یورپین پارلیمنٹ میں، امریکی کانگریس میں، اور کچھ جگہ پہ ایون برٹش پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی گفتگو اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، جہاں پر کہ نریندر مودی کو اور آج کے بھارت کو میرے خیال میں کہ بالکل بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے خاص طور پہ کشمیریوں کے خلاف، پاکستان اپنے ملک کے مسلمانوں کے خلاف، اور پھر اس کے بعد اب پاکستان نے ایڈ کر دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا کر رہا ہے ان تمام تفصیلات کے ساتھ، تو ایک وہ چہرہ بھارت کا جو کہ اب تک وہ چھپائے بیٹھا تھا دنیا کی نظر میں آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اثر، یہ ڈوسیئر اور اس قسم کی جو انگیجمنٹ ہوگی، ہماری ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اس کو فالو اپ کرنے کے لیے، وہ بہت لازمی ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بھارت کا یہ چہرہ بھی اسی طریقے سے ان کے سامنے آنا چاہیے جس طریقے سے وہ آج تک پاکستان کے اوپر الزام دیتا رہا ہے۔ یہاں مجھے ایک فرق کرنا چاہوں گا کہ ایک تو بھارت کی 5 اگست کے بعد سے کشمیر میں ہونے والی بہیمانہ کارروائیاں ہیں اور انضمام ہے آزاد جموں کشمیر کی ریاست، جس کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، اس کا خاتمہ، اور پھر وہاں ایک لمبا کریک ڈاؤن اور کرفیو اور لوگوں کے ساتھ ظلم و استبداد کا جو بازار گرم ہے۔ اس حساب سے تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے یو این کی باڈیز میں بھی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز میں بھی، اور عالمی سطح پہ اس پہ آواز اٹھی ہے، یورپین پارلیمنٹ میں بھی اٹھی ہے، برٹش پارلیمنٹ میں بھی بات زیر بحث آئی ہے، امریکن کانگریس مین نے کچھ نے بات بھی کی ہے۔ لیکن اس ڈوسیئر کے حوالے سے آپ بتا سکیں گے کہ کن حکومتوں نے اس پہ پازیٹیو یا کریٹیکل رسپانس دیا ہو اگینسٹ مودی گورنمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو، یہ تو ابھی ڈوسیئر تو پچھلے ہفتے 10 دن کی بات ہے، اور اس کا سارا اکٹھا ہو کے تیار ہو کے پھر اس کے بعد P5+1 کے ساتھ پاکستان یا اسلام آباد کے اندر جو ان کے امبیسڈرز ہیں ان کو سب کو بلا کے ان کے ساتھ شیئر کیا جانا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب یہ اپنے اپنے کیپٹلز میں جا چکا ہے۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یو این اسمبلی ہو، باقی انٹرنیشنل فورمز ہوں، وہاں پر پاکستان کا اس قسم کے اس ڈوسیئر کے ریفرنس سے بات کرنا، اور پھر ہمارے ڈپلومیٹک جو وہ ہے ایک انگیجمنٹ ہے مختلف ملکوں کے ساتھ، جہاں جہاں پر ہمیں موقع ملے گا اور جہاں پر ایسا موقع میسر آتا ہے تو اس سے، لیکن ہے کیا ہے، یہ ہے کہ پاکستان جو آج تک بھارت کے بارے میں کہتا رہا ہے، چاہے وہ کشمیر میں تھا، چاہے وہ پاکستان کی مغربی سرحدوں پہ تھا، آپ کو وہ چہرہ، بھیانک چہرہ بھارت کا نظر آ گیا، تو وہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چہرہ اس کا افغانستان کے بارڈر سے اور بلوچستان کے اندر اتنا بھیانک ہو اور کشمیر میں وہ چہرہ بھیانک نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے نہ صرف یہ کہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کے سٹانس میں، بلکہ اچھا ساتھ ہی یہ ساتھ بتائیے کہ دنیا ابراہیم صاحب کے دو مسئلوں پہ فوکس میں کروں گا آپ کے ساتھ بات چیت میں۔ پہلا یہ کہ یہ جو ہماری فالٹ لائن جو ہیں، بھلے وہ ٹرائبل ایریاز میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں، یا ہمارے ہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی انتشار جو ہے اس کے حوالے سے،
یہ ہماری اپنی فالٹ لائنز ہیں جو بھارت ایکسپلائٹ کرتا ہے پروپیگنڈا وارفیئر میں یا تھرو ٹیررزم یا فائنینسنگ سچ ایلیمنٹس. تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے پریمپشن کے لیے کہ بھارت کو ہم بے دست و پا کر دیں بائی ایڈریسنگ آور فالٹ لائنز؟ مثال کے طور پہ بلوچستان کا کوئی سیاسی حل تلاش کرے تاکہ جو رینیگیڈ ایلیمنٹس ہیں یا جو لوگ اجنبیت کے شکار ہیں وہ واپس دھارے میں آ جائیں. اسی طرح ٹرائبل ایریاز میں ہم آوازیں اٹھتی دیکھ رہے ہیں. کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم انہیں انگیج کریں ایک سیاسی طور پہ مین اسٹریم میں لانے کے لیے اور ان کی ایشوز کو ایڈریس کریں تاکہ یہ فرٹائل گراؤنڈ نہ ہو پراکسی وار کے لیے ہندوستان کے لیے؟ جی بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن صرف میں بات مکمل کر لوں پہلے حصے کی کہ بھارت ریاستی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گرد ہے، یہ پاکستان نے ڈوسیئر کے ساتھ دنیا کو باور کرایا اور دنیا کے سامنے وہ چہرہ لا کے رکھ دیا. تو اس سے یہ ڈوسیئر کا افیکٹ ہوگا اور یہ ڈوسیئر کا اثر ہے کہ وہ چہرہ جو کہ بھارت کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے وہی اس کے ثبوت یہ ہیں. اور وہ بھارت جو کہ کشمیر میں ظلم ڈھا رہا ہے وہ بھی اسی طریقے سے صحیح اور کریکٹ ہے جو پاکستان ہمیشہ سے کہہ رہا ہے اور جو دنیا دیکھ رہی ہے، اور جو اس کا ثبوت آپ کو پاکستان کے ان بارڈر سے نظر آتا ہے جہاں پر بھارت کو نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ایران اور چاہ بہار ہے، چاہے وہ جلال آباد ہے یا کابل ہے. تو لیکن بھارت وہاں بیٹھا بھی ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف یہ کھیل کھیل رہا ہے. دوسری بات آ گئی جو آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک بات ہے. پاکستان ہر ملک میں بے شمار فالٹ لائنز ہوتی ہیں، کوئی ملک بھی پرفیکٹ نہیں ہے اکانومی کے حساب سے، سوسائٹی کے حساب سے، نہ ہی اس حساب سے کہ وہ اس طریقے سے اپنی تمام ڈیولپمنٹ کو کر پا رہا ہے. اور پاکستان جیسا ملک جس کی آبادی بے انتہا اور جس کا ایکسپینس اتنا بڑا اور جس کی عوام کے اندر اتنی بڑی ڈائیورسٹی اور اس طرح کے ایریاز کے اندر کہ کوئی بہت غریب ہیں اور کوئی بالکل ہی نگلیکٹڈ ہیں اور کچھ ریلیٹیولی بیٹر حالت میں ہیں، تو وہاں پر تو فالٹ لائنز بے شمار ہیں. لیکن کیا ان فالٹ لائن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا بھارت میں فالٹ لائنز نہیں ہیں؟ پاکستان ان بھارت کی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. بنگلہ دیش میں فالٹ لائنز نہیں ہے، افغانستان میں فالٹ لائنز نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملک ایسا کام کرے گا، اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چاہے وہ کووڈ ریلیٹڈ ہے چاہے اکنامک ریلیٹڈ ہے، پاکستان کے خلاف ایک جنگ شروع کیے ہوئے ہے جس کو کبھی ہم ہائیبرڈ وار بھی کہتے ہیں اور کبھی ہم ففتھ جنریشن وار بھی کہتے ہیں. اور اس کے کیریکٹرز اور اس کے کھلاڑی یہ ہیں جو پاکستان کے اوپر جنگ لاگو کیے ہوا. تو پاکستان کو وہ وقت نہیں مل رہا، اور بھارت کا جو چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اصل وہ چہرہ نہیں ہے. پاکستان کو اپنے طور پر کام کرنا ہے، نہ صرف جو پہلے فاٹا کے ایریاز تھے، اگر وہاں پہ کچھ ڈسسیٹسفائیڈ ایلیمنٹس ہیں، بلوچستان میں اگر ڈسسیٹسفائیڈ ایلیمنٹس ہیں، اور ان کا تمام کا تعلق ایک پروگرس کے ساتھ ہے، ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، اپنی ہماری ریسورسز کی ایلوکیشن کے ساتھ ہے، پاکستان کے فوکس کے ساتھ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں آج تک کوئی پنجابی جا کے چیف منسٹر نہیں بنا، لیکن وہاں کا چیف منسٹر ہمیشہ بلوچ ہی رہا. اس بلوچ نے کتنا کام کیا اپنے لوگوں کے لیے 70 سال، جب سے ہمارا یہ نظام ہے پارلیمنٹری سسٹم، ہم نے وہاں پہ کتنا نظام، ہم نے کتنا پیسہ گیا، کتنا استعمال ہوا اور کتنا لوگوں کو ریز کرنے میں اسٹارٹ. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پورے نظام کے اندر لیکیجز اور جو فلٹرنگ آف ریسورس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بدقسمتی سے وہ فائدہ عوام کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. اور اس کا نتیجہ ہے کہ یہ فالٹ لائنز وہ سوشل ہیں چاہے اکنامک ہیں چاہے وہ سوشو اکنامک ہیں، یہ اس طرح کی اس شکل میں نظر آتی ہیں جو کہ پھر بھارت جیسے دشمن ملک اس کا استعمال کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ کافی ذمہ دار ہیں بلوچستان کے جو چیف منسٹرز بنے ہیں یا جو حکومتیں بنے ہیں، وہ اس کی کافی ذمہ دار وہ بھی ہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد بلوچستان کو ایک طرح سے اپنی کالونی کے طور پہ ڈیل کرتا رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر پاکستان کے پروونسز کالونیز ہیں پاکستان کی، تو میرا خیال ہے کہ نہیں تو فریم بھی نہیں، اس طرح تو سوال فریم بھی نہیں کرنا چاہیے. بلوچستان کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے، صوبہ نہیں ہے پاکستان کا؟ نہیں دیکھیے وہ تو یقیناً، دیکھیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ شکایت ہوتی ہے بلوچستان کے بہت طرح کے ان لیڈرز کی طرف سے جو پارلیمانی دھارے میں ہیں، جو آئین کو مانتے ہیں اور جو وفاقیت کو مانتے ہیں. ان کی طرف سے بھی بہت شکایت کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے اور اسے ایڈریس کرنا چاہیے. اور خود نیشنل ایکشن پلان میں بلوچستان میں مسائل کے سیاسی حل کی طرف زور دیا گیا تھا قومی اتفاق کی رائے سے. ہاں، پھر یہ ہونے نہیں دیتے نا، یہ ہونے نہیں دیتے. دیکھیے یہ سردار لوگ ہیں نا،
اپنے لوگوں کو اٹھنے نہیں دیتے. یہ جب تک وہ ان کے سرفس بن کے اور ان کے غلام بن کے کام کرتے رہے ان کے لیے وہ ٹھیک ہے. تعلیم دینا ان کا کام تھا. پیسہ سارے کا سارا جب جاتا ہے ڈیولپمنٹ فنڈز ملتے ہیں تو ان لوگوں کو ملتے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, چاہے وہ پروونشل تو اسمبلی. آپ کو اس میں اسلام آباد کا فالٹ نظر نہیں آتا؟ اسلام آباد کا فالٹ یہ ہے کہ اگر جتنا اور پیسہ دینے کی ضرورت ہے اور پیسہ دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسہ جاتا ہے وہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے. دے آر دی بگیسٹ ہرڈل بلوچستان کے کھڑا ہونے میں, اور یہ جان کے ایک اسٹرائپ رکھتے ہیں وہاں پہ تاکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ مسئلہ رہے, لوگوں ایک فیڈریشن کو پریشانی رہے بلوچستان کی, اور ان کی جو اجارہ داری ہے اس کو. ورنہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسے لوگ جو کہ کیوں سرداری نظام سے لوگ ہٹ کے اوپر نہیں آتے, چاہے وہ سدن پنجاب ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے. کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس قسم کا ماحول نہیں ہے؟ وہاں پہ اچھا، ہم فرنجز. آتے ہیں. آپ کے اب جواب تقریباً مکمل ہو گیا اس پہ. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک پرسوں ہی کچھ دن ہوئے ابھی سی روڈ اینڈ اس کا ایک کانفرنس ہوئی ہے بیجنگ میں, اور جس پہ یہ جو صدر جی کا جو منصوبہ ہے روڈ اینڈ کوریڈور کا, تو اس پہ ہمارے جو سی پیک کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈی جی جنرل صاحب, جنرل باجوہ, انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 25 منصوبے مکمل کیے ہیں اور یہ ایک طرح سے رول ماڈل ہے اس کا گرینڈ جو پلان ہے صدر جی کا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یقیناً سی پیک کے خلاف کافی قوت متحرک ہے جس میں بھارت بھی شامل ہے. وہ تو اس پہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے جا رہی ہے گلگت بلتستان سے, اور اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی اعتراض اٹھایا تھا جو کہ ہم نے رد کر دیا. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2.5-3 سال سے سی پیک پہ سوائے ابھی کچھ پچھلے دنوں میں کوئی $300 ملین کا ایک منصوبہ بنا ہے جس کا ابھی ایم او یو سائن ہوا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور جو منصوبے جو پائپ لائن میں تھے, لائک جیسے ریلوے کا منصوبہ تھا کراچی سے پشاور تک M1, وہ بھی کہیں آگے نہیں بڑھ سکا ابھی تک. اور کوئی نیا, اور ہمارے پاس شاید کوئی بلو پرنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم چائنا سے آخر سی پیک کے ذریعے پاکستان کے تناظر میں اپنے قومی مفاد میں کرنا کیا چاہتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سی پیک ایک ایوالونگ جسے کہتے ہیں نا کہ فریم ورک ہے, ایوالونگ فریم ورک ہے میری نظر میں. گو شاید گورنمنٹ کے لوگ اس سے ایگری نہ کریں, میری نظر میں ابھی ایوالو ہو رہا ہے. ایوالو اس طریقے سے ہے, ایک اسکیلیٹن ڈیولپ ہو گیا ہے, اس اسکیلیٹن کو اب کمپلیٹ ہونا ہے. اس اسکیلیٹن کو کمپلیٹ کرنے میں جتنی آپ نے باتیں کی ہیں بالکل سب کی سب صحیح ہیں. ایک چھوٹی سی میں عرض یہ کروں گا کہ بھارت اس وجہ سے گلگت بلتستان کے تھرو اس کے گزرنے کو نہیں کر سکتا. ایک تو گلگت بلتستان بذات خود ایک ابھی ریلیٹیولی جسے کہتے ہیں لوزر پارٹ آف کمبائنڈ جموں اینڈ کشمیر ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جہاں پہ کہ بھارت اسی جموں اینڈ کشمیر کے اندر کوئی دسیوں وہاں پہ بنا چکا ہے ڈیمز, اور اسی ڈسپیوٹڈ ایریاز کے اندر جو اس کے قابو میں ہے اس کے اوپر ڈیمز بنا کے پانی کو روک رہا ہے, تو وہ اس قابل یا اس حق میں اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو گلگت بلتستان کے اندر کسی قسم کا جو کام ہو رہا ہو اس کے اوپر روک سکے. گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اس وقت, اور پاکستان اس پہ جتنے بھی ایفرٹ کر سکتا ہے وہ کرے گا. بٹ دیٹ اسائڈ. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ سی پیک, آئی ایگری ود یو, سی پیک نے بہت کچھ ابھی اس کے اندر ہونا باقی ہے. ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سلو اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ کی ریسورس نہیں ہے. چینی سب مکمل طور پہ اپنا پیسہ نہیں لگاتے, وہ ایکوٹی چاہتے ہیں, اور وہ ایکوٹی پاکستان کے کیپیسٹی میں اس وقت نہیں ہے, فائنینشیل کیپیسٹی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام کا تمام وہاں وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ معاہدے کر کے لون دے سکتے ہیں, لیکن وہ چاہیں گے کہ کچھ ایکوٹی آپ کی طرف سے آئے تاکہ پتہ لگے کہ آپ بھی اس میں اتنے ہی کمیٹڈ ہیں اور صرف بوروڈ منی کے اوپر یہ پروگرام نہیں بنا رہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے اس میں ایران بھی ہے, اس میں کچھ گلف اسٹیٹس بھی ہیں اس میں, اور باقی یورپ اور امریکہ کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں, افغانستان میں بھی اگر امن آ جائے گا, تو میرا خیال ہے کہ جتنے اس کے پلیئرز زیادہ ہوں گے اس سے فائدہ اٹھانے والے, جتنی اس کی سپوکس لیٹرل سپوکس نکلیں گی. اور میں تو بھارت کو بھی اس میں شامل کرنے کا بہت بڑا دائی ہوں, اور بہت دیر سے اس چیز کا دائی ہوں کہ بھارت کو بھی
اس کو اندر ضرور ملنا چاہیے، اور اس کی لیٹرل اسپوکس جو ہیں وہ ایسٹ ٹو ویسٹ بھی ہونی چاہیے، صرف نارتھ ساؤتھ کوریڈور نہیں ہے، یہ ایسٹ ویسٹ کوریڈور بھی ہونا چاہیے، اور وہ افغانستان بھی ہے، اس میں بھارت بھی ہے، سینٹرل ایشیا بھی ہے، ایران بھی ہے اور گلف بھی ہے۔ میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ ہوگا، اور اس وقت تک جب یہ نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے صحیح جسے کہتے ہیں کہ پھل اس کو نہیں لگے گا، لیکن اس کو پاکستان کو رکھنا ہے، چلانا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مستقبل کی اکانومی کا حصہ سی پیک سے میں ایوالو سی ہوگا۔ پیک کا بہت حامی ہوں، اور میرے لیے یہ بھی ایک بڑی تشویش کی باعث ہے کہ ہمارے ہاں سی پیک کے حوالے سے کوئی سنجیدہ کام نہیں ہو رہا۔ میں ابھی تک کوئی بلو پرنٹس دیکھ نہیں پا رہا ہوں، کوئی ایسا پلاننگ نہیں دیکھ پا رہا ہوں، سرویز اور اس کے لیے ویلیویشنز اور پالیسی پیپرز اور تیاری اور سٹاف، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ابھی چائنا میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، ہم یہاں اپنے صنعتی جو زون قائم کرنا چاہتے تھے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ابھی تک صرف 2 میں بھی 9 میں سے یا 11 میں سے 2 میں بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جہاں کے امکان تھا کہ جلدی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے ایگریکلچر میں کیا مدد لینی ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ کے حوالے سے کیا کرنا ہے، پروفیشنل سکلز کے لیے ہم نے کیا مدد لینی ہے، یا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید ٹیکنالوجیز کے حوالے سے کیا پارٹنرشپ کرنی ہے۔ اس میں غالباً اس میں آپ اس سے مطمئن ہیں جو ہمارا اپنا our part of contribution اور our part of work in CPAC؟ میرا خیال ہے کہ ابھی انفراسٹرکچر تک ہی محدود ہے یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے، یعنی اسپیشل اکنامک زونز بننی ہیں، پانی کہاں سے آئے گا، گیس کدھر سے آئے گی، گیس ہے نہیں، دینی ضروری ہے، بجلی کیا ہم اتنی پیدا کر رہے ہیں جو کہ ہم وہاں پہ بھی دے پائیں، اور پھر کس ریٹ پہ دیں گے، پھر کیا ٹرمز ہوں گی، اس قسم کی جو ڈیٹیل ہے اس پہ کام ضرور تیز ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جس قسم کا آپ نے بالکل سب باتیں بالکل بجا کی اور صحیح کی، میں آپ کو مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں آپ سے۔ سی پیک پہ دیکھیے ہم سب کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے، ان دا سینس کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو آگے فعال کرنے کے لیے یہ سب کام ہونے چاہیے اور اکٹھے ہونے چاہیے۔ کیوں نہیں ہو پا رہے، کیا وجہ ہے، گورنمنٹ کی بیوروکریسی کتنی مشکل ہے، کیا مشکلات آ رہی ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹس کو اوور کم کرنی ہوتی ہیں جب وہ اس قسم کا بڑا پروجیکٹ لے کے چلتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کمٹمنٹ جہاں تک جو ہے نا نوشنل کمٹمنٹ آف دی تھاٹ اینڈ دی آئیڈیا، جو کہ اب بڑی حد تک زمین پہ ایک انفراسٹرکچر کی شکل میں آ بھی گیا ہے، وہ چین اور پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ تو میرا خیال ہے چین اس کو کبھی فیل نہیں ہونے دے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، اگر جہاں پہ تھوڑا سا چابک چلانے کی ضرورت ہوگی کہ تیزی لائی جائے، تو میرا خیال ہے وہ چین کے اندر اتنی کیپیسٹی اور ایبلٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب، آپ کے کنٹریبیوشن کا اس بات چیت میں، آپ کو پھر بھی اپنے پروگرام میں لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر، کیا کہتے ہیں آپ؟ کافی تفصیل نے جواب دیا، آپ کی کیا رائے ان کی بات کے حوالے سے؟ دیکھیے، ایئر مارشل صاحب نے اس کا اجمالی جائزہ لیا ہے، اور انہوں نے جو ڈوسیئر کے حوالے سے بات کی ہے کہ پاکستان نے کوئی اس طرح کا ڈوسیئر پہلے بھی ایک دفعہ تیار ہوا تھا، لیکن اس دفعہ کچھ ایویڈنس دی ہیں۔ یقیناً پاکستان اور بھارت کے درمیان پراکسی وار چل رہی ہے، یقیناً افغانستان کا جو جس طرح کی انارکی ہے اور اسٹیٹ کا بریک ڈاؤن ہے، اور کچھ علاقے طالبان کے پاس ہیں، کچھ پتہ نہیں کس کے پاس ہیں، کچھ سرکار کے پاس ہیں، افغان گورنمنٹ کے، تو یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور یہ جو ڈوول کا جو سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کا ایک ڈاکٹرن ہے، ڈاکٹرن کہہ لیں یا ان کا ایک پلان ہے کہ ڈیفینسو اوفینسو کا، اچھا، کہ دشمن کو اس کے گھر میں جا کر جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے آپ کے خلاف کچھ، وہاں جا کے اٹیک کرو۔ اچھا، اب یہ جس طرح کشمیر میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس طرح کی سوچ صرف یہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ڈوول، یہی کر سکتے ہیں، ٹھیک، کہ عوام کو اتنے لمبے عرصے کے لیے قید کر دو اور سب کچھ ان کا رابطہ دنیا سے منقطع کر دو، منقطع کر دو۔ اسی طریقے سے یہ کہ وہ ان کی شخصیت جس طرح کی ہے یا جس طرح کے خیالات کا وہ اظہار کرتے رہے ہیں، ٹھیک، وہ اس میں یقیناً پاکستان کی جو فالٹ لائنس ہیں اور جو حد ملک کی ہوتی ہے، جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے، اسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح، مثلا ہم نے یہ جو تحریک طالبان پاکستان تھی، جو ہمارے علاقوں میں گروہ کی اور پھر جو
جن کے ساتھ معاہدے بھی ہوتے رہے, جن کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا عمران خان بھی اس بات چیت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے تیار تھے, دفتر کھولنے کے لیے تیار تھے ایک وقت میں, اور وہ ایک دفعہ بہت بڑا جلوس لے کر بھی گئے تھے ان سے ملاقات کے لیے, پھر واپس آ گئے کہ جی ان سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ کیا جائے. بہت سے معاہدے کیے گئے ان کے کمانڈرز کے ساتھ, لیکن فائنلی کیا ہوا کہ یہ رینیگیٹ ہو گیا, یہ باغی ہو گیا. یہ ہماری جس سے ہم کہتے تھے, کہا جاتا تھا پاکستان کے لیکسیکن میں سیکیورٹی کے, وہ ہمارا ایسٹس ہے. اب وہ ایسٹس جو ہے وہ افغانستان میں پہنچ گئی ہیں. جب کارروائی ان کے خلاف ہوئی, آپریشن رد فساد ہوا یا ضرب عزم ہوا, تو اس میں یہ ہوا کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے, زیادہ تر لوگ بچ گئے. اب انہوں نے جا کے وہاں سینکچوریز بنا دی. اب وہاں سے یہ اب ایک طرح کا بازار ہے افغانستان, جہاں پہ یہ جہادی اویلیبل ہیں. ان کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹرینڈ ہیں, یہ ٹیرین سے واقف ہیں, علاقوں سے واقف ہیں, یہاں کے لوگ ہیں, یہیں سے گئے ہیں. بس ان پہ صرف معاملہ یہ ہے کہ انہیں آپ کوئی کیا پلان دیتا ہے بطور مرسنریز کے, کرائے کے ایجنٹ کے طور پہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے. انہیں کوئی بھی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی اور پاکستان کا مخالف جو چاہے گا وہ استعمال کر لے گا. اسی طرح یہ ہوا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو جب بلوچستان میں یہ کافی دباؤ آیا اور لوگوں میں اجنبیت بڑھی, تو کچھ عناصر جو ہیں اس کے خلاف بندوق لے کے کھڑے ہو گئے. اس پر ہم نے دیکھا, جیسے میں نے ریفرنس دیا تھا بات چیت میں مارشل صاحب کے ساتھ, شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ, جو کہ بڑے پاکستان کے ٹاپ اینالسٹ ہیں سیکیورٹی کے, کہ بھئی یہ تو انہیں کوآپٹ بھی کیا کچھ کو, لیکن سب نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو میں کہہ رہا ہوں تھا, ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور نیشنل مین سٹریم میں ہیں اور آئین کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ تو آپ بات کر لیں, انہیں تو آپ انگیج کر لیں, انہیں تو آپ مین سٹریم میں لے آئیں. یہ جو نوجوان باغی ہو رہے ہیں انہیں ہم وہ حالات پیدا کریں کہ وہ بندوق نہ اٹھائیں, کتاب اٹھائیں اور وہ جابس پہ آئیں, نوکری کریں. کیوں نہیں مثال کے طور پہ ہم سی پیک کی اونرشپ میں بلوچستان کو یا گوادر پورٹ میں انہیں ان کا حصہ نہیں دیتے. میرا خیال دینا چاہیے, اس میں کاروبار کے حساب سے بھی دینا چاہیے, روزگار کے حوالے سے بھی دینا چاہیے, اور انکم کے حساب سے بھی شیئر کرنا چاہیے, جو کہ گوادر کے معاہدے میں ایسا نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک وہاں صاف پانی کا پانی تو سر جب معاہدہ طے کیا گیا تھا گوادر کا سی پیک کے حوالے سے, تو اس وقت جو ہے یہ طے کیوں نہیں کیا گیا تھا کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو حصہ ملنا چاہیے؟ وہ اس میں ایک کنسیڈریشن تھی. اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کچھ ایک ٹریننگ کالج بن جائے, ان کے لیے ہاسپٹل بن جائیں, ان کے لیے اور سروسز بن جائیں. وہ تو ایک آپ بڑا شہر بنائیں گے تو آپ بنائیں گے, لیکن جہاں تک تعلق ہے بلوچ عوام کی شرکت کا, اس سے بڑھانے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان کے اندر جو ہیں یہ لوگ وہاں جا کے بس گئے ہیں, جو یہاں سے ہم نے جب کیا گیا تھا ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی گئی تھی اور مختلف آپریشن ہوئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ وہاں سے بھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ جو ہے اپنی فورسز نکال رہا ہے, ٹرمپ نے بھی کہا ہے. تو اس طرح سے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل آپ کو دکھتے ہیں آنے وقت میں؟ وہ آپ جو اٹھائی نا وہ یقیناً بہت بڑا سوال ہے. جب اس پہ ابھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنوری تک 2500 اور ٹروپس نکال لیں گے, اس کے خلاف امریکہ میں بھی آواز اٹھی ہے, خود پینٹاگون نے بھی رجسٹ کیا ہے, اور اس پر نیٹو نے کہا ہے کہ یہ بالکل یہ تباہی ہو جائے گی اور بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی کہ بیچ میں ہم کام ادھورا چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ لگتا ہے کہ بائیڈن اس میں تبدیلی لائیں گے. افغانستان کو اس طرح طوائف ملوکی کے حوالے نہیں کر سکتے. ابھی اچھی خبر یہ تھی کہ پروسیجرز پہ اور طریقہ کار پہ اتفاق ہو گیا ہے. ابھی معاہدہ کوئی نہیں ہوا افغانستان کی اپوزیشن میں, یعنی طالبان میں اور حکومت میں. دوحہ میں ابھی ایک اعلان ہوا ہے کہ انہوں نے پروسیجرز پہ اتفاق کر لیا ہے. ابھی جو سبسٹینشیل ایشو ہیں, وہاں نظام کیا ہوگا, وہاں پہ حکومت کیسے بنے گی, اس میں سسٹم کیسے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس پر ابھی سب کچھ کھلا ہے. تو اس پہ یقیناً پاکستان کی نے بڑی ایفرٹ کی ہے کہ بات چیت کروانے میں. اب اگلا مرحلہ آ جائے گا کہ اب دیکھیے نا, ابھی تک وہاں پہ سیز فائر پہ اتفاق نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی بعد میں لائیں گے. اب وہ سیز فائر کب ہوگا؟ ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے افغان فوجوں میں اور طالبان میں, اور جس میں عام لوگ مارے جا رہے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. دوسری طرف جو ہم بات کر رہے تھے کہ سی پیک کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے یقیناً یہ ایک
اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک دفعہ نواز شریف کے دور میں پتہ کیا تھا جب میں کانفرنس میں بھی چائنا گیا تھا کہ کیا ہمارے پاس کوئی پلان ہے کوئی کیا ہے سی پیک کا، تو مجھے ایک 4 صفحے کا پیمفلٹ پکڑا دیا صحیح. جو اس وقت کے کی پرسن تھے بٹ صاحب. تو میں نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی تک ہمارا M1 کا جو ہے نا پورا پلان ہی سامنے نہیں آیا ہے، حالانکہ اس کی اپروول ہو گئی ہے کہ اسے کرنا ہے، پرائرٹی دینی ہے. 2.5 سال میں صرف ایک یہ کو $300 ملین کا ایک منصوبہ سامنے آیا ہے جو ایک پن بجلی کے حوالے سے ہے، لیکن اور کچھ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا تصور کیا ہے. ہم چائنا کے پاس تو بہت پیسہ پڑا ہے، وہ اب دنیا میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے. اب امریکہ میں ابھی ہاؤس میں جو کانگریس کا ایک حقوق عوامی نمائندگان کا جو ہاؤس ہے اس میں کل یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس پہ جو چائنیز کمپنیز جن کے لنک ہیں اسٹیٹ کے ساتھ انہیں وہاں سے ڈی لسٹ کر دیا جائے گا. صحیح. اسی طریقے سے چائنا کا بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، کوئی $2 کھرب سے زیادہ ٹریجری بلز میں. اس کا کیا بنے گا؟ چائنیز وہاں سے نکال کر کہیں اور ڈالنا چاہیں گے. تو جب یہ ہوگا میرا خیال یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بائیڈن کے آنے کے بعد بھی جو وار ہے ٹریڈ وار یہ کم نہیں ہوگی، چلے گی. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ بائیڈن اتحادیوں کے ساتھ ملا کر یہ ٹریڈ وار کریں گے. ایسی صورت میں جبکہ چائنا میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، ہم نے کوئی 10 یا 11 بنائے تھے انڈسٹریل زونز بنا رہے تھے، اس میں کچھ کام نہیں ہوا. 2 میں شاید ایک KP میں ہوا ہے، ایک شاید پنجاب میں ایک پہ ہوا ہے کچھ کام، لیکن ابھی تک وہ پڑے ہیں. اچھا اب نے بنانے آزاد آپ نے انڈسٹریل ایریاز تو بنائیں گے اور اس کا انفراسٹرکچر نہیں بنا سکے ہیں. اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، کس طرح کی انویسٹمنٹ آنی ہے، کیا کیا طرح کی پارٹنرشپ ہونی ہے، کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ زراعت بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ بھئی چائنا کی جو اب نئی پالیسی آئی ہے خاص طور پہ جو وہ ایگریکلچر کو ایکو فرینڈلی اور انسان دوست اور گو گرین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں ہم ان سے کیا مدد لے سکتے ہیں. چائنا بہت آگے چلا گیا ہے ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک اور انفارمیشن کے حوالے سے نئی ٹیکنالوجیز میں، اس میں ہم کیا پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ شہزاد شاہد صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے چائنا کہ پاکستان بھی جو ہے فائنینشلی اپنا جو ہے قدم آگے بڑھائے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس وجہ سے جو ہے چائنا زیادہ مطلب اس طرف ویٹ کر رہا ہے کہ پاکستان بلو پرنٹ بھی تیار کر لے، کچھ فائنینشیل بھی شامل ہو؟ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہونی ہے، آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے. آپ کا پلان کہاں ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ 10 پلان ہیں، پھر ہم جائیں نا چائنیز کے پاس کہ بھئی یہ ہمارے 10 پلانس ہیں. سی پیک کافی عرصے سے شروع ہوا ہوا، آپ اس پلان کے نہ ہونے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں نا یہ تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ہمارے پاس ٹیکنیکل لوہا نہیں ہے، ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے یہاں بل کی بھی کمزوری رہی ہے. ہم پہ بہت پریشر ہے سی پیک کو روکنے کا. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان کی حکومت ہے وہ تو اس کے خلاف کیمپین چلا رہی تھی. اس میں یہ کک بیکس تھیں، بڑے منصوبے اس لیے بنائے جاتے ہیں، یہ جو میگا پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ کک بیکس لیں، اور PML والے کک بیکس کے لیے کر رہے تھے. حالانکہ نواز شریف اس بارے میں کلیئر تھے، ان کا انٹرسٹ تھا ہائی ویز بنانے میں، موٹر ویز بنانے میں، پورٹس بلڈ کرنے میں، ایئرپورٹ بلڈ کرنے میں. ان کا تھا کہ بھئی یہ بجلی کا کرائسس کو انہوں نے کر دیا اور اس میں کوئی 25 منصوبے مکمل ہو گئے. خود جنرل آصف باجوہ نے یہ خطاب کرتے ہوئے جو چین میں ابھی ہوا ہے روڈ اینڈ بیلٹ کا جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے تقریر کی ہے. اب جنرل آصف باجوہ اس کے انچارج ہیں، لیکن جو سیکرٹریٹ ہے اس کا ان کے پاس کتنے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کتنے ایگریکلچر کے اسپیشلسٹ ہائر کیے ہیں، انڈسٹری کے کتنے حاصل کیے ہیں، انفراسٹرکچر کے کتنے حاصل کیے ہیں. ان کے پاس ایک ہیوج سیکرٹریٹ نہیں، صرف ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ پاکستان بھی جب آپ گیم چینجر کہہ رہے ہیں تو پھر اتنا ہی بڑا آپ کی اس پہ پرائرٹی ہونی چاہیے. بیسٹ آف ریسورسز، بیسٹ آف مٹیریل، بیسٹ آف پلاننگ، اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز ہم طے کریں. ہمیں جو بیسٹ آف ریسورسز ہیں کہ پاکستان سے باہر سے لانے پڑیں گے، ہمارے اپنے نوجوان جو ٹرین نہیں ہیں. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس اکانومسٹ ہیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر کے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے پاس پلاننگ کے ایکسپرٹس ہیں. انتظار کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے بات سمجھ نہیں آتی. ہم اصل میں اسے ایک طرح کا چاہیے نہیں کوئی آ کے ہمارے لیے سب کچھ کر دے. یہ ہمارا ایک قومی وتیرہ ہے.
मतलब मुझे अगर करना हो तो मैं इंडस्ट्रियल जोन बनाऊंगा, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि किस टाइप की इंडस्ट्री आए जो हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट हो, और उसमें लोकल पार्टनरशिप क्या हो, स्टेट की या सही। प्राइवेट सेक्टर की। इसी तरीके से अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पाकिस्तान में जो स्किल्ड लेबर नहीं है, और ये जो जिस तरह के मनसूबे आप बनाएंगे या डाइवर्सिफाई करेंगे इकोनॉमी को और एडवांस करेंगे, तो आपको बहुत हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, सेमी स्किल्ड लेबर भी चाहिए होगी। मुझे अगर हो तो मैं 1000 टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाऊं पाकिस्तान में सही। चाइनीज की मदद से, और उनके लिए बंदोबस्त किया जाए कि वो ट्रेंड हो मैन पावर, ताकि हम ये ना हो कि चीनी मनसूबे लग रहे हो पाकिस्तान में सारी मैन पावर भी उनकी हो। हम आपने देखा नहीं आपने कि पहले मोटरवे बनी थी तो कोरियंस ने बनाई थी, हाँ जी, अब हम खुद मोटरवेज बना रहे हैं क्योंकि उसके साथ लोग आया। ट्रेन किए हमने। इसी तरह जो चाइनीज मनसूबे लगाएंगे उसके साथ हम अपने लोग अटैच करेंगे ताकि वो नो हाउ यहाँ ट्रांसफर हो सके। ठीक, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इसके बारे में जदीद जो अलूम हैं या जदीद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन पीरियड में जो जकन लग रही है और चाइना उसमें बहुत आगे जा रहा है, उससे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, उसके लिए हम कैसे उनके एक्सपीरियंस से मदद ले सकते हैं। फिर जो उनका मॉडल है डेवलपमेंट का, वो पीपल सेंटर्ड है, उसमें आधा सोशलिस्ट है आधा प्राइवेट बिजनेस का है। सही, एग्रीकल्चर वहाँ पे कलेक्टिव है, ओके, निजी मलकियत में नहीं है ज़राअत। सही, इसी तरह उनकी फाइनेंशियल सारा सेक्टर जो है स्टेट कंट्रोल में है, उनके बहुत सारे एंटरप्राइजेस स्टेट कंट्रोल में है, और सोशलिस्ट उसे वो कहते हैं सोशलिस्ट सेक्टर। इसी तरह वो कैपिटलिस्ट सेक्टर है उनकी इकोनॉमी में, ना वो पूरी तरह सोशलिस्ट है ना पूरी तरह कैपिटलिस्ट है, लेकिन जो उनकी डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है वो है पीपल सेंटर्ड। हमारे यहाँ क्या हम पीपल सेंटर्ड स्ट्रेटजी इख्तियार कर सकते हैं जब तक कि बड़े बड़े फ्यूडल्स बैठे हैं पावर में, ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो सिर्फ बड़े बड़े पक्ष लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में एक बड़ी क्रिएटिव प्रोडक्टिव नई क्लास की ज़रूरत है, नए लोगों की ज़रूरत है। अब वो जब तक नहीं होंगे तो ये आप एक तरह का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन जाएगा। चलो जी एक बिजली का मनसूबा लगा दें जी, ये जी आप प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगा दें, ये जी आप 10 ये मनसूबे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। अब हमारे यहाँ क्या होता है, सफाई का इंतजाम भी चीनी कंपनी को दे दो, टर्किश कंपनी को हो जाता है। वो जो काम हमें बहुत सारे करने चाहिए वो हम चाइनीज के हवाले क्यों करें। तो सी पैक के खिलाफ यकीनन एक महाज बन रहा है, इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। हिंदुस्तान के और अमेरिका और वेस्ट के बहुत इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ेगी, चाइना के खिलाफ बिल्ड की होगी, और हम चूंकि चाइनीज कैंप में होंगे या उस साइड पे होंगे तो लिहाजा उसका ज़ाहिर ला महला हम पे भी दबाव आएगा, और आ रहा है सी पैक के हवाले से भी और हवालों से। So I guess it's high time कि अपने ब्लूप्रिंट्स की तैयारी कर लें, अपना प्लान वाज़ह कर लें, ताकि हम अब तैयार लेकिन हों। अब सारा के सारा हम इल्जाम लगाते जाएं कि हिंदुस्तान तो खिलाफ है, होगा, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? और इस तरह मैं समझता हूँ गल्फ की स्टेट भी इसके हक में नहीं होंगी, क्योंकि ये जो गवादर है पोर्ट, इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट तो होगा दुबई। ये जब बड़ा सिटी बनेगा, बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी बनेगा, ये सारा हमारी जो साहिली पट्टी है, यकीनन उस पर नजर रखनी होगी, लेकिन हमें खुद उसकी अपने आप जो तैयारी भी करके रखनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जल्द अनकरीब जो है वो अपना प्लान तैयार कर पाएगा और कुछ बेहतरी की जानिब जो है वो पेशकदमी हो पाएगी। इसी बात के साथ वक्त हो जाता है कि आपसे इजाज़त लीजिए। मैं हूँ शाहबारा सलीम, आप देख रहे थे अंगेख्त। अगर आपने अभी तक जो है बदलो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। शुक्रिया। ये हैं बदलो की नशरियात।